بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات میں آج ہماری مہمان ہیں ایک ماہر تعلیم اور ماحولیات پہ بڑی گہری نظر رکھنے والی ایک ایسے ادارے میں کام کرتی ہیں جہاں پہ ماحولیات کے لیے اچھے مواقع اور اچھے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. ماحول انسان کو خوشگوار سے خوشگوار ملنا چاہیے، اچھے سے اچھا ملنا چاہیے. حالات و واقعات کچھ بھی ہوں، درختوں کی کٹائی نہیں ہونی چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سال میں ایک ہفتہ شجرکاری ہوتی ہے اور باقی سارا سال شجر کشی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فضا میں پھیلا ہوا یہ دھواں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حالات کیسے ٹھیک ہونے چاہیے؟ حکومتوں کے کیا کام ہے، میرا کیا کام ہے، عام آدمی کا کیا کام ہے. ہم بات کریں گے میرا ملک سے کہ وہ ہمیں اس بارے میں بہت کچھ بتائیں گی. میرا آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف آئی. بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. اچھا ماحول ہر انسان کی خواہش ہے. یہ دھواں نہیں ہونا چاہیے، یہ پولوشن جو ہے یہ صاف ستھرا ہو، گند نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ شاپر نہیں ہونے چاہیے. شاپر بند ہوئے پھر شروع ہو گئے. یہ کیا ہے، کس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ماحول جو ہے وہ ہم سب کا بیسک رائٹ ہے، اور یہ جو پلانٹ ہے یا یہ جو زمین ہے یہ ہم نے انہیرٹ کی ہے اپنے بچوں سے، اور ہم جو بھی آج اقدام کریں گے اس کا امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ کے اوپر، اس کا امپیکٹ ہوگا ہمارے بچوں کی صحت کے اوپر، ہماری صحت کے اوپر، ذہنی بھی اور جسمانی بھی. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ خلق خدا جس میں نباتیات بھی ہیں، جس میں حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہم سب شامل ہیں، اور ہم سب کا رائٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک صاف ستھرا ماحول ہو. بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. میں ایک ایسے ادارے میں والنٹیئر کر رہی ہوں آج کل جو کہ بے تحاشا کام کر رہا ہے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے. اس میں آپ نے یہ بات جب شروع کی نا پولیتھین بیگ، تو میں کہوں کہ میں ابھی ایک پولیتھین بیگ کی ایک کیمپین کر کے آ رہی ہوں. دراصل اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. جی، ہم باہر نکلتے ہیں، چاہے موٹر سائیکل پہ ہیں، چاہے کار پہ ہیں، چاہے پیدل ہیں، ہمیں ہر جگہ سے یہ بیگ اڑتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کالے بیگ میں چیز نہ ڈالیں، یہ پائزن ہے. تو اگر وہ کالا پائزن ہے تو بلیک وائٹ بھی تو پائزن ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہ یہ بات ہے. کالا زہر جو ہے وہ زہریلا ہے اور سفید زہریلا نہیں ہے. مختلف کلر جو ہیں وہ کیمیکل سے تیار ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ مجھے ہر وقت جو ہے نا اڑتے بیگ، یہ شاپر، یہ نقصان دے رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ویسا نقصان مجھے تو ہمیں دیکھیے یہ بات تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی عادت ہمیں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کرنا چاہتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ حکومت یہ کرے، حکومت وہ کرے. مگر دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری بھی تو کوئی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی کہ یہ پہلے شروع ہوئی کیمپین اور پھر ختم ہو گئی. حالانکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر کورونا کی وجہ سے شاید اس کے اوپر اس طرح عمل نہیں ہو پا رہا تھا. اب یہ بتائیے کہ ایک قانون نکل گیا ہے، بین ہو گئے ہیں پولیتھین بیگز. مگر جہاں پہ میں جس ادارے میں آپ کو بتا رہی ہوں ای پی اے میں والنٹیئر کر رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ ای پی اے کے آفیسرز جو ہے وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، بارہ کہو جا رہے ہیں، دکانوں میں جا رہے ہیں. پہلے ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تھیلیاں اچھی چیز نہیں ہے، آپ ان کو بند کر دیں. اچھا جی، اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جی دوبارہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے شروع کر دیتے ہیں، پھر اب فائن لگ رہے ہیں. مگر یہ جو ہے نا یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک میں بطور شہری استعمال کرنے کو ختم نہیں کروں گی، یا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے نو ٹو پولیتھین بیگس، جب تک کچھ نہیں کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم نے کہا جی کہ پہلے ہم وہ گھر سے ایک تھیلا لے کے جاتے تھے سودا سیلف لانے کے لیے، اب ہماری شان میں کمی آ جاتی ہے کہ ہم گھر سے بیگ لے کے کیوں جائیں. وہ والدہ اکثر وہ کپڑے کا ایک بیگ بنا کے رکھتی تھیں یا چھوٹی سی ایک ٹوکری دیا کرتی تھیں. آپ کو اتنا سا بچہ بھی اب یہ کام کرتا ہوا نظر ہی آئے گا. وہ کہے گا نہیں جی میں دسترخوان لے کے نہیں جاؤں گا، اس میں روٹی نہیں لانی. المیہ کیا ہے ہمارا؟ المیہ یہ ہے، یہی ساری باتیں اگر کسی گورے نے کہہ دی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ چیزیں ہماری اقدار میں ہیں، ہماری روایات میں ہیں. کیا وہ دن نہیں تھے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہی کے لیے، مجھے یاد ہے وہ اسٹیل کے ڈول لے کے جاتے تھے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آلٹرنیٹ دیں. ہم آپ کو یعنی حکومت کیا آلٹرنیٹ دے گی؟ آپ خود سمجھدار ہیں. پہلے بھی تو کبھی جب پولیتھین بیگز نہیں تھے،
کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں جب یہ روٹی لینے جاتے ہیں پہلے تو وہ اخبار میں رکھی جاتی ہے. اخبار کا اپنا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اس کے اوپر رکھتا ہے, اور یعنی ظلم یہ کہ اس کو لپیٹ کے پھر پولیتھین بیگ میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں کیا قباحت ہے کہ انسان جب نکلے تو اپنا تھیلا لے کر نکلے, کوئی قباحت نہیں ہے, مگر چونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے. ایک ہماری میں یہ نہیں لکھوں گی تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ آج تک ہمیں وہ لوگ ملے نہیں جو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں. کوئی بھی ذی عقل ذی شعور شہری آپ کو اس بات پہ سراہے گا کہ ہاں آپ ایک انوائرمنٹ کے لیے جو ہے بہتری کے لیے, نہ صرف ماحول کے لیے, اپنی صحت کے لیے بھی, اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے آپ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس کو سراہنا چاہیے اور سراہیں. اب کل شدید بارش تھی, ہم نکل گئے پکوڑے لینے. میں فیز 8 میں رہتی ہوں, تو وہاں پہ ایک شخص جو کہ ینگ سے لڑکا تھا, 30s میں ہوگا, اسے ٹریک سوٹ وغیرہ پہنا ہوا, اور مجھے اتنا اچھا لگا. اس سے اسٹیل کی بالٹی لی ہوئی اور اس نے اس میں دودھ لے کر جا رہا تھا. میں یقین کرے میں واقعی چاہتی تھی کہ میں رکوں اور اس کی تصویر لوں اور اس سے اجازت لوں کہ میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں. انگریز تو لوٹ کے آ رہے ہیں, آپ کو آرگینک فوڈ کے بارے میں بتا رہا ہے, آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پولیتھین بیگ کتنا نقصان دہ ہے. حکومت سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ حکومت نے تو اب ایک ایپ بھی نکال لیا ہے, میں آپ کو شیئر کروں. یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے جو ہے NITB کے ساتھ جو ایک ایپ ہے, اس کو کہتے ہیں اسلام آباد سٹی ایپ. اس میں بہت ساری چیزیں فیچرز ہیں. اب ایک نیا فیچر انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ اس میں پولیتھین کمپلینٹ کا ایک آئیکن ہے. اچھا, سمپلی آپ اس کو پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ پولیتھین بیگ کے اوپر آپ کلک کریں, اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ اچھا جی آپ کی شکایت کیا ہے. یقیناً آپ کہیں گے کہ جی میں نے اس دکاندار کو یہ بیچتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں ہے. پھر وہاں پہ ایک آپشن یہ بھی دی گئی ہے کہ آپ تصویر کھینچ لیں. اچھا, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, اگلے کہتے ہیں کیا ثبوت ہے, آپ وہیں پہ تصویر کھینچیں, سبمٹ کر دیں, ختم ہو گئی معاملہ. کم از کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, نشاندہی تو کر سکتے ہیں نا ان لوگوں کی, مگر اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خود اپنے رویے اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. میرا خیال ہے کہ انسان, میں اس کو یوں کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک فرد واحد اپنی اصلاح خود نہیں کرے گا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے, ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہم کچھ بھی کرتے رہیں. اب EPA کی بات کر رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ EPA انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ایک یہ کلائمیٹ چینج کے انڈر ایک سب منسٹری ہے. اچھا, اور بے تحاشا کام کر رہی ہے, خاص طور پہ پولیتھین بیگس کے حوالے سے. جو DG ہیں ان کی میڈم فرزانہ الطاف شاہ ایک انتہائی ویژنری خاتون ہے. اچھا, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہر پوزیشن پہ آپ جس کو دیکھیں گے وہ بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ امپروومنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آپ کو اختلاف ہو یا نہ ہو اس حکومت سے, بہرحال جو اچھا کام کرنا ہوتا ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. جو اچھا کام ہو رہا ہو اس کی تعریف کر دینی چاہیے. اور یہ میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی گورنمنٹ ایسی آئی ہے جو فلی ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کے اوپر کام کرے. مگر یہ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو PM ملین ٹریز لگائیں اور ہم لوگ دوسری طرف جس طرح آپ کہہ رہے تھے ہم اکھاڑنا شروع کر دیں. نہیں, وہ اصل بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. تازہ ترین جو اطلاع ہے نا, اب وہ صحافی جو ہے وہ اس کے لیے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ملتان میں باغات جو ہیں, اب دیکھیں نا, ابھی اسی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا, میں کریٹیسائز نہیں کر رہا لیکن اطلاع دے رہا ہوں. اطلاع دینا بھی تو ضروری ہے کہ وہاں پہ آموں کے باغ جو ہیں ان کے لاکھوں درخت کاٹے گئے ہیں. ایسے ہی ہے, لوگ وہاں کے رو رہے ہیں کہ جی ہمارا باغ اجڑ جائے گا اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی. تو یہ بھی تو ساتھ ہے نا. بہرحال اس پہ بھی خیال کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ان کو خیال یہ کرنا چاہیے, دیکھیں کہ کنسٹرکشن بھی ہوگی مگر کنسٹرکشن ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ کا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو. اب جبکہ اس گورنمنٹ کا یہ موٹو ہے نا کہ جی ہم نے درخت لگانے ہیں, ہم نے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. تو جو آلریڈی ماحول کھانے پینے کا تھوڑا بہت ہے, آم جو ہے ملتان کا آم جو ہے کبھی کبھی آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ آم ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کے لیے کہا گیا تھا, غالب نے جو کہا تھا نا, اس آم کے لیے کہا تھا کہ آم ہو اور عام ہو. ہم واپس اپنی بات پہ آتے ہیں. یہ جو بیگ کے علاوہ
یہ دھواں وغیرہ جو ہے گاڑیوں کی، جو خاص طور پہ اسلام آباد میں کوئی ایسی وہ کروائیں نا اپنے EPA کی طرف سے کہ اسلام آباد میں وہ گاڑیاں جن میں سے دھواں نکل رہا ہے فضول، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی گاڑی کا شیشہ بھی بلیک کرتا ہے، ان کی بندش ہونی چاہیے. ان کی سارے قوانین ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہے، مگر میں پھر وہی بات کروں گی خالد صاحب کہ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری بھی تو کچھ بنتی ہے یا نہیں بنتی. حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، صحیح بات ہے. یہ تو ہماری اس وقت جو ہے گڈ فارچون ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کی توجہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کے اوپر ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. مگر میں جو بات کرتی ہوں نا، میں عام آدمی کی بات کرتی ہوں کہ میں ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں یہ پوچھتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، میں ایک بہن ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور کیا مجھے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ اچھا، اور ایک اور بات میں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں جو پولوشن کریٹ کر رہے ہیں نا، وہ غریب طبقہ نہیں کر رہا ہے، وہ استطاعت والے لوگ کر رہے ہیں جو فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں، جو بڑی گاڑیوں میں گھوم سکتے ہیں. جتنی گروسری میں جو ہم پیکج والی سامان لیتے ہیں، ان کی آپ کا جو گاربیج ہے آپ وہ دیکھیں وہ ہے کہاں. جن ان گھروں کے زیادہ ہیں. غریب کو مت کہیں کہ جی وہ جاہل ہیں اور وہ ان پڑھ ہیں تو وہ ان کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. ان کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، بہت کم ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں سبزی آتی ہوگی اور پولیتھین بیگ میں آتی ہوگی. اس سے زیادہ ان کے یہاں سیریلز نہیں آتے، ان کے یہاں ٹی بیگ کے ڈبے نہیں آ رہے ہوتے، ان کے یہاں پیکیجز میں فروٹ نہیں آ رہا ہوتا. ایسی کوئی چیز ان کے گھر نہیں آتی. اس لیے ان لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو ان کی افورڈیبلٹی ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو دیکھیں نا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، یہ نہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں اگر آج پابند کر دوں اپنی اولاد کو کہ بھائی باہر جانا ہے تو ہر حال میں تم نے اپنے کپڑے والا تھیلا لے کر جانا ہے، موبائل بھی تو لیتے ہی ہیں، دہی کے لیے گھر سے کوئی برتن لے کے جانے ہیں. آج میں یہ سوچ لوں کہ میں اپنے گھر میں جو ہے پلاسٹک کے برتن نہیں لاؤں گی، اور میں نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے. حالانکہ واقعی بڑا عجیب اور معیوب سا لگتا ہے کہ جیم کی بوٹلز جو ہوتی ہیں میں ان کو اب صاف کر کے دھو کے رکھتی ہوں، میں اپنے مسالے اس میں ڈالنا شروع کر رہی ہوں. کچھ چیزیں نا بتدریج ہوں گی، ٹھیک ہے، ایک دم ڈراسٹیکلی میں اور آپ چینجز نہیں لا سکتے. مگر آپ یقین کریں ایک چیز بھی اگر ہم چینج کر لینا اس کا امپیکٹ بہت ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے بھی امپیکٹ بہت ہے. گھر میں اپنا کھانا جو ہے، کھانا اس کو کہنا چاہیے، یہ موومنٹ ہے گرو یور اون فوڈ. ہم اپنے بچوں کو، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو باغبانی کی طرف لے کر آئے ہوں؟ کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو آلو پیاز اور پاستا اور پیزا کھا رہے ہیں یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے؟ کتنی ایفرٹ لگی ہے اس کسان میں جس نے وہ بیج بویا ہے، جس نے وہ دھوپ مٹی بارش آندھی سب کچھ سہ کے آپ کی ٹیبل پہ تو صرف ایک بڑا سا پیزا آ رہا ہے. آپ کو پتہ بھی ہے اس کے انگریڈینٹس کہاں سے آ رہے ہیں، کون لے کر آ رہا ہے. کبھی یہ بچوں کو آپ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ سوچو کہ اگر ہمارے پاس سارے سٹورز بند ہو جائے ہم کیا کھائیں گے؟ یہ بھی ہوا تھا نا، یہ کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو بچوں نے کے لیے پرابلم بن گئی تھی، خاص طور پہ وہ بچہ جو فاسٹ فوڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا. بالکل ایسے ہی. آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی نا، تو میں نے ابھی آپ کو اسی پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کریں گے. صحیح. کچھ بچے ایسے ہیں جو کلائمیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. پریس کلب کے باہر پرسوں انہوں نے جو ماحولیات کے احتجاج کا دن تھا اس دن انہوں نے وہاں پہ بہت اچھا ڈیمو پیش کیے. برف کو کی سلے لے کے اس کو انہوں نے پہاڑ شو کیا، کہیں پہ اور کوئی چیزیں دکھائیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ مطالبات رکھے ہوئے تھے کہ پاکستان کو صاف ستھرا کر دیں، ہمیں اوریجنل انوائرمنٹ جو ہے وہ دیا جائے. تو ہم اپنے جو ہے نا پروگرام میں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے. کچھ بچوں کا انٹرویو بھی شامل کریں گے اور کچھ بچوں کی وہ چیزیں دکھائیں گے. انہوں نے سلوگن بہت اچھے لکھے ہوئے تھے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب یہ آپ کے ساتھ وہ بھی لنک ہوں گے. ہم اپنے وہ لنکنگ ہم بریک کے بعد کریں گے. ابھی ہم اپنی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. نبھانے سے یہ ہے کہ اگر بچوں کو یہ پتہ چل جائے نا، یہ جو ہمارے جن سے بچوں کی بھی آپ نے بات کی، مٹی کی دیگچی میں کبھی کھانا پکتا تھا، ایک ٹائم لگتا تھا، اس ٹائم میں کھانا تیار ہوتا تھا، اس میں غذائیت ہوتی تھی. ایسا ہی ہے آج کے کھانے میں غذائیت نہیں ہے. بالکل غذائیت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ہم تو کھانا کھاتے ہوئے جو ہے آپ دیکھیں ناقدری ہماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کھانے کی کہ ہم کھانا یہاں رکھتے ہیں اور سامنے ٹی وی کا چینل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا مووی لگا کے ہم کھانا کھائیں گے. ڈائننگ ٹیبل کے کانسیپٹس ختم ہو گئے ہیں، اکٹھے بیٹھنے کے، دسترخوان لگنے کے، جو ہے روٹی پکنے کے.
وہ ساری چیزیں بتدریج جا رہی ہیں انفارچونیٹلی. مگر میں بہت ہوپ فل ہوں. جس طرح ان بچوں نے یہ جو پروٹیسٹ کے عالمی دن کے اوپر انہوں نے پریس کلب میں کال کی تھی اور جو سلوگنز لکھے ہوئے تھے, میری تو امید یہی لوگ ہیں. اور میں بالکل مایوس نہیں ہوں, نہ اپنی جنریشن سے, نہ اپنے بچوں سے, اور نہ میں اپنے پولیٹیشین سے. مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیشین, سیاستدان, کوئی بھی یہ چاہے گا کہ اس کے خلاف کوئی عمل ہو. کوئی کلائمیٹ چینج کی بہتری کے لیے ہر کوئی کرے گا, کیونکہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ سب سیاستدان ایک ہو جاتے ہیں. بالکل. اور الحمدللہ کلائمیٹ چینج ایک واحد تو نہیں, کوئی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, سب ایک پیج پہ ہے. تو میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس گروپ کو, یہ جو اسلام آباد کا گروپ ہے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا. دیکھیں, ہم نکلیں گے نہیں, گھر بیٹھے کچھ نہیں ہونا. جس چیز کی آپ جدوجہد نہیں کریں گے اس چیز کا آپ کو صلہ نہیں ملنا, اور جس کی جتنی جدوجہد ہے اس کا اتنا ہی بڑا صلہ ہے. تو یہ کام ہمیں آج سے شروع کر دینا چاہیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. میرا ملک ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ماحول پہ, اور خراب ماحول کو اچھا کرنے کے لیے. میرا ابھی آپ کو میں نا ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ ویڈیو ایسی ہے جو ہم نے پریس کلب کے باہر بچوں کے جو سارا ایونٹ تھا وہ دیکھا. یہ دیکھیں بچے کیا کہتے ہیں. آج ہم لوگ یوتھ کلائمیٹ گروپس نے آرگنائز کیا ہے 7 شہروں میں, پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی گلوبل اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ کرائسس پہ, موسمیاتی تبدیلی پہ. آج ہم لوگ جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج پہ بات کر سکیں, اور خالی بات نہیں مگر ہم پوش کریں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ایکشن لے, اور جو ہماری گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں کہ کر رہی ہے کام کلائمیٹ پہ, اور ضرور کر رہی ہے بٹ کافی کام نہیں کری, جتنا کرنا چاہیے اتنی نہیں کر رہی. اور کیونکہ یہ کرائسس ہے تو اسے کرائسس کی طرح نہیں ٹریٹ کر رہی, ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی کی طرح نہیں ٹریٹ کر رہی. اور اس لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں, خالی گورنمنٹ کو نہیں بٹ کارپوریشنز جو ہیں, جو بڑی بڑی بزنسز ہیں, آئل اینڈ گیس کی جو بزنسز ہیں جو ایکسپلائٹ کرتی ہیں لوگوں کو, اور جو کارپوریشن اور بزنسز یوتھ کو سائلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس پہ نہ بات کریں, اور جو پروفٹ کو پہلے رکھتی ہیں اور لوگوں کو بعد میں رکھتی ہیں, ان سب کو کہنے آئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اینڈ وی آر واچنگ یو اینڈ وی ول ناٹ اسٹاپ انٹل دس کرائسس ڈز ناٹ اسٹاپ اینڈ انٹل پیپل ڈونٹ اسٹاپ سفرنگ. وہی آزادی کے حوالے سے یہی بات کرنے لگا تھا کہ جو آزادی آپ لوگ مانگ رہے ہیں, ماحول کی آزادی مانگ رہے ہیں, کس قسم کا ماحول چاہتے ہیں اور کون سا ماحول ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں پانی ایک بیسک کموڈٹی جو ہے وہ آپ کو فری مل جائے اور صاف ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ سانس لیتے ہو, جو ہوا ہے وہ صاف ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایک صاف ماحول ہو, ایسا ماحول, اور ہم زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے. ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر ہمارے لیے صاف ہو, اور ایسا فیوچر جس میں ہم رہ سکیں, کہ ہمیں ڈیزیزز نہیں فیس کرنی پڑے, کہ ہمیں جو اب انسان فیس کر رہے ہیں پری میچور ڈیتھ فلڈس کی وجہ سے, جو لوگ الیکٹریکیوٹ ہو جاتے ہیں, جو لوگ آئل اینڈ گیس کی وجہ سے فیومز کے ساتھ کام کرتے ہوئے بلائنڈ ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بولنے آئے ہیں ہم لوگ کہ آپ کہ ہمارا ایک فیوچر اور پریزنٹ جو برباد ہو رہا ہے, جو ماحول خراب ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے ابھی, اسے ٹھیک کرنے کے لیے, اسے ریورس کرنے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں. جی میرا ہانیہ کی بات سنی آپ نے. جی یہ اب آپ بتائیں کہ بات وہی ہے کہ ہر فرد کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ بچے آگے آئے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. بالکل صحیح ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہر شخص کو اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ابتدائی طور پہ بچے بڑے کس طرح اس طرف شامل ہو جائیں؟ چلیں میں ایک بات کہتی ہوں. اب آپ بچوں پہ کے حوالے سے بھی, انہی میں سے ایک بچی ہے, امیرہ عادل نام ہے, یعنی میرا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے, میرے خیال سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے. اس کا میں نے کام دیکھا, وہ بچی ہے, اسٹوڈنٹ ہے,
اور اس نے اپنا ایکو ایسینشلز کے نام سے کام شروع کیا. وہ ووڈن ٹوتھ برش سیل کرتی ہیں. اچھا, آپ یہاں سے شروع کر لیں, ووڈن ٹوتھ برش استعمال کرنا شروع کر دیں. میں نے ان سے ہوم میڈ سوپ لیا ہے, میں وہ استعمال کر رہی ہوں. آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر جتنی پولوشن جو ہے ہمارے ٹوتھ برشز جا کے لینڈ فل سائٹس پہ ٹھہر جاتے ہیں, ڈیگریڈ تو ہوتے ہی نہیں ہیں, اور پھر اگر ہو بھی جائیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جب پانی میں جاتے ہیں وہی ہمارے مچھلی کنزیوم کرتی ہے, وہی چیز ہم پھر کھاتے ہیں, اور وہی پولوشن. تو اگر آپ نے کہیں سے اسٹارٹ کرنی ہے, اپارٹ فرام پولیتھین بیگ, ٹوتھ برش چینج کر لیں, ووڈن ٹوتھ برش سے برش کرنا شروع کر دیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پھر وہی والی میں بات کروں گی کہ ہمارے دین میں مسواک کا ذکر ہے. ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیے مسواک سٹکس باہر استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں, مگر ہمارے یہاں آتے آتے تک مجھے کتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں آلریڈی دی ہوئی ہیں, صرف ہم استعمال نہیں کر رہے. تو یہ جو ٹرینڈ چینج کرنے والا کام ہے نا, اب ہمیں میرے خیال سے یہ اسی طرح کے بچے ہیں, یا ہانیہ جیسے یا میرا جیسے, جو یہ ہمیں یہ ٹرینڈ چینج کریں گے. اصل میں ہوا یہ کہ ہم نیچر سے دور ہوئے ہیں. جب نیچر سے انسان دور ہوتا ہے تو یقیناً بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. نقصان ہوتا ہے نا, جب ہم نقصان ہی نقصان ہے. جو ہم پکی پکائی کھانے کے عادی ہو گئے, وہ صحیح طرح چیزیں کھا نہیں رہے. گاڑیوں کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کر رہا تھا, دھوئیں سے کیسے بچایا جائے اس پاکستان کو. مجھے ایک بڑی مزے کی بات پتہ چلی. میں چونکہ ای پی اے میں ہوتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. مجھے یہ پتہ چلا کہ چائنا میں انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن اپنی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, ٹھیک ہے. ان کے یہاں کوئی سینسرز اس طرح کے لگے ہوئے ہیں جیسے ہمارے اسمارٹ سٹیز وغیرہ ہیں. ہفتے میں آپ 6 دن تو اپنا استعمال کر سکتے ہیں گاڑی, 7ویں دن آپ کار پول کریں گے. اچھا, کار پول ایک اتنا بہترین نظام ہے جو ہمیں اویل کرنا چاہیے. دیکھیں اسکول کالجز, خاص طور پہ جو آپ اسلام آباد کی میں بات کرتی ہوں, یہ جتنے بھی ایلیٹ اسکول کالجز ہیں, ہر بچہ اپنا جی آہستہ آہستہ. اسلام آباد ذرا آسان ہے, کیونکہ آسان ہے نا, ہم آہستہ آہستہ اسلام آباد سے آگے کی طرف چل سکتے ہیں. ہم امپلیمنٹ وہاں سے کر لیتے ہیں نا, وہاں سے کر لیتے ہیں. ہم کار پول کر سکتے ہیں. ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہماری بہت اچھی ہے. بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ یہ والی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. ٹوین سٹیز میں آپ کے پاس میٹرو بس کی سسٹم ہے, اویل کریں. بیسٹ ہوتا ہے کہ کار پول کریں, فیول بھی بچے گا, دھواں بھی کم ہوگا, آپ کی جیب پہ بھی اثر کم پڑے گا, آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. اگر آپ 7 دن ڈرائیو کرتے ہیں یا 6 دن ڈرائیو کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں, کتاب پڑھیں اور کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہو کسی دن. یہ تو ہے ہی ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے. اس پہ قابو کرنے کے لیے دیکھیے حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. صحیح. کیوں حکومت اب جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ. ٹھیک ہے, جتنی بھی میں بتاؤں, میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنی بھی انوویشن آئی ہے نا, نئی طرح کی جدت آئی ہے کنسٹرکشن سائٹ وغیرہ میں بھی, وہ پرائیویٹ سیکٹر لے کر آیا ہے. صحیح. گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, ہر پرائیویٹ سیکٹر لے کر آیا ہے. اب جیسے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا جی, رین واٹر ہارویسٹنگ ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے مگر ہمارے علم میں نہیں ہے. میں تو یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے وہ دوسروں کو بتائیں. یہ آپ کا صدقہ ہے, اور اگر آپ آن لائن شیئر کرتے ہیں تو میں اس کو کہتی ہوں یہ ڈیجیٹل صدقہ ہے کہ آپ کو ہینگ لگے نہ پھٹکری, اور آپ نے ایک اچھی بات ایک اپنی طرف سے دوسروں کو پہنچا دی. جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے, جو لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اب آج کل, ان کو چاہیے اس کانسیپٹ کی طرف بھی آئیں. رین واٹر ہارویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے سال کا پانی جمع کریں اور اس کو اپنے گھر کے استعمال میں رکھیں, فلش میں رکھیں. میں ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں ابھی ایک فیکٹری ہم نے وزٹ کی یہ ای پی اے کے ساتھ. اچھا. اس فیکٹری نے 0 واٹر ویسٹ پہ چل رہی ہے. اچھا. اب یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں وہ کس طرح چل رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ میڈم ڈی جی یا اور ای پی اے کی طرف سے ان کو 8 سال گائیڈنس دی گئی. ٹھیک ہے, حکومت آپ کو گائیڈنس دے رہی ہے, سپورٹ دے رہی ہے, اب آپ کرنے والے بھی تو ہو نا.
بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہی جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی ہینگ لگے نا پھٹکری اور کام بھی سارے ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. زیرو واٹر ویسٹ, جو ان کا بالکل وہ والا پانی جو کسی استعمال میں نہیں ہوتا ہے وہ ان کے ٹوائلٹس میں اور فلش میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ والی انوویشن پرائیویٹ سیکٹر لے کر آتا ہے اور گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ہمیں ان انوویشنز کی ضرورت ہے, ہمیں ان یہ جو بچے ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے, ان کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. ریسرچ میں آئیں اور پریکٹیکلی کریں, کیونکہ کچھ عرصے بعد ہماری ویسٹ مینجمنٹ وہ جو ایک طوفان کھڑے ہونے والا ہے, بلکہ ہم بہت عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں, پہلے کراچی کی خبریں, پھر لاہور کی خبریں, اتنا ویسٹ ہے, یہ کہاں جائے گا. مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر کا ویسٹ کہاں جا رہا ہے. میں نے کہا لینڈ فل سائٹ پہ جا رہا ہوگا, یہی سنتے آئے ہیں. لینڈ فل سائٹ ہے کہاں ہمیں نہیں پتا. باقی میں اصل میں یہ پتا چلا جی میں ایک بڑے اچھے علاقے میں رہتی ہوں اور میرا سارا کچرا یہ نالا لائی میں جاتا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارا کچرا جا کہاں رہے. گھر میں ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ, خواتین کو میں زیادہ کہوں گی کہ آپ اپنا جو کچن ویسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو الگ کریں, اور پیکیجنگ اور دودھ کے ڈبے اس کو الگ رکھیں. کچن ویسٹ میں آپ کے چھلکے ہیں, انڈا آ گیا, بچی ہوئی روٹی آ گئی, اس کو آپ الگ کریں تو بڑی بہترین کھاد بن جاتی ہے. اور ان چیزوں کو آپ پروموٹ کرنا چاہیے. گھر میں گملوں میں ڈال دیں, گملوں میں ڈال دیں, بہترین. گملے شروع کر دیں, بالکل شروع کر دیں. بچے ماحول بچانا چاہتے ہیں, بالکل ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بلکہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں. ایک اور بچی بھی ہے, اس نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں, ہم میرے خیال اس کو بھی سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بالکل آگے لے کے چلتے ہیں. جی میں چاہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اور درخت اگائے, ہماری گورنمنٹ فاسل فیول جلانا بند کرے, ہماری گورنمنٹ ہماری آوازیں سنے, کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ ہمیں ہو رہا ہے, ہم اسٹوڈنٹس کو ہو رہا ہے, ہماری یوتھ کو ہو رہا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز ہمیں آگے جا کر فیس کرنا پڑیں گے. میں چاہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اس کرائسس کو ایک کرائسس کی طرح ٹریٹ کرے اور ہماری آواز سنے اور ہماری بات مانے. ایمان یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بچے جو اسکول کالج یونیورسٹی کی بچیاں خاص طور پہ وہی زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتی ہیں, تو اب آپ کیسے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو اس سب کا میں بھی شکار ہوں, ہم سب شکار ہیں. مجھے چاہیے کہ ہمارے گورنمنٹ کو اسپیشلی اسکولز میں ہیلتھی کھانا لائک ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس یہ ہمیں پروموٹ کرے. اور ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, جب ہمارے سامنے وہی ہوتا ہے وہی اویلیبل ہوتا ہے. اور ہاں یہ غلط بات ہے کیونکہ جنک فوڈ میں ہی سب سے زیادہ پلاسٹک استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم پلاسٹک یوزیج کو کم کریں اور جنک فوڈ کو کم کریں, اور کیونکہ اسی کی وجہ سے پلاسٹک یوزیج سب سے زیادہ آتی ہے. کیونکہ دنیا جہاں میں جو ہے نا وہ گلوبل ٹیمپریچر بہت رائز کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں بھی کتنی دھوپ ہے, مارچ میں پہلے سے دھوپ نہیں ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں میں کلائمیٹ جو ہے نا گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو ویسے ہی جو یہ برف کے پہاڑ ہے نا وہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں. ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ مینچسٹر جتنا بڑا آئس برگ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اب وہ جا کے کہیں بھی ہٹ کر سکتا ہے. کتنی زیادہ ٹرائبل ایریاز کو جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے, بڑے بڑے شہر ختم ہو سکتے ہیں. تو یہ برف اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس برف کو دیکھیں, اور آپ یہ برف جب پگھلے گی نا یہ پورا گراؤنڈ بھر جائے گا. آپ سوچیں اتنے بڑے بڑے جب آئس برگ ٹوٹیں گے نا تو نیو یارک جیسا شہر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ پورا ڈوب جائے گا. تو آپ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ایک لحاظ اویئرنیس پہلے دنیا جہاں میں اور لوگوں میں گورنمنٹ میں کہ وہ ایکشن لے, پلاسٹک پولوشن کم کرے, یہ آلودگی جو ہوائی آلودگی ہے وہ کم ہو تاکہ جو گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے. جی میرا کیا بات کی ہے, ایکسلنٹ, زبردست. بچے ہمارے عہد کے بہت اچھے ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے. بالکل میرا خیال ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. مجھے تو قوی امید ہے اور میری بڑی امیدیں وابستہ ہیں اپنے بچوں سے. اور یہ جو ہے نا حوصلہ بھی ہمیں دینا ہے, ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. اور آخر میں آپ صرف ایک بات کوئی ایسی کر دیں کہ اچھے ماحول کے لیے ایک خاتون خانہ گھر کا کوڑا دروازے سے باہر جو پھینکتی ہے اس کا کیا کرے. بات آپ کی بالکل درست ہے. ایک اچھی ماں, ایک اچھی عورت ایک بہت صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے. صحیح. اور اس کی فعالیت پہ کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ رہنے دیجئے کہ یہ عورت پڑھی لکھی ہے, ڈگری سے تربیت نہیں ہوتی. یہ بات میں ہر فورم پہ کہتی ہوں, تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں, بالکل الگ الگ چیزیں. اور ایک عورت کو
اگر آپ اکوپ اتنا کر دیں گے، مجھے یقین ہے، میں 4 لوگوں عورتوں سے بھی بات کرتی ہوں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے یا اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر میرے کہنے پہ ایک عورت بھی اپنے گھر کا کچرا کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکے، گلی میں نہ پھینکے، گلی میں نہ پھینکے، سمیٹ کے کہیں کو سمیٹ کے رکھ دے، یا اس کی کھاد بنا لے، یا اس کو صحیح جگہ ٹھکانے پہ کوڑے دان کے باہر نہیں اس کے اندر ڈال دے، بالکل یہ بھی بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی۔ ہم ایک ایک بندہ بھی، ایک ایک شخص کے لیے بھی تھوڑا سا بھی، یعنی آپ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی سی بات سے کیا فرق پڑے گا، یا میں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ آپ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں کیسے ماحول ہمارا درست نہیں ہوتا، کیسے بچے ہمارے ساتھ نہیں آتے، مگر ایک عورت کا عمل دخل بہت بڑا عمل دخل ہے اس پورے معاشرے میں۔ اگر آپ کی کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے وہ پورا معاشرہ تشکیل دیتی ہے، تو میرا خیال ہے عورتوں پہ ذرا فوکس زیادہ کرے، ان کی تربیت پہ، ان کو اویئر کرنے میں، ان کی آگاہی میں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کیا اور مجھے کیا اور آپ کو کیا، ہم سب کو اس میں جو ہے شامل ہونا چاہیے، اور دوسرا غلط چیز دیکھ کے نا خاموش نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ تشریف لائیں، اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئیں، اور معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جن میں صفائی ہوتی ہے، اور صفائی سب سے پہلے عورت کے پاس آتی ہے کہ گھر کے کوڑے کو بالکل اسی طرح سنبھال کے صاف ستھرا کر کے پھینک دے جس طرح اس نے گھر صاف کیا ہے۔ گھر صاف ہوگا، گلی صاف ہوگی، گلی صاف ہوگی، معاشرہ صاف ہو جائے گا، معاشرہ صاف ہوگا، شہر صاف ہوں گے۔ بس تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے، خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔